پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس حوالے سے بلاول بھٹو کی آج کی پریس کانفرنس، مریم نواز شریف صاحبہ کا اس حوالے سے کچھ بات چیت، شاہد خاقان عباسی کی کاشف عباسی کے پروگرام میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں جو باتیں سامنے آئی ہیں شو کوز نوٹس کے پھاڑے جانے کے حوالے سے، تو اب کہانی کدھر جائے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اب یہ تمام پی ڈی ایم کیا پاکستان تحریک انصاف کے جہانگیر ترین پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی کہ کوئی بیک گراؤنڈ ڈیل کی جائے؟ کیونکہ سارے کے سارے زیر عتاب لوگ جو ہیں ان کی میتھڈالوجی، ان کا طریقہ واردات، ان کی سیاست، جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں سیاسی بلیک میلنگ، اس کے طریقہ واردات ایک ہی طرح کے ہیں۔ جب آج اس کیس کا ہم دیکھ رہے تھے، جہانگیر خان ترین کے کیس کی، ان کی میڈیا کے ساتھ بات چیت کی، تو اس میں حیران کن طور پہ اتنی مماثلت سامنے آئی کہ جو جے آئی ٹی کے باہر شریف خاندان کے بیانات تھے، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے جے آئی ٹی کے حوالے سے بیانات تھے، جو واٹس ایپ کے حوالے سے بیانات تھے، وہی بیانات آج ہمیں جہانگیر خان ترین صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے سننے کو مل رہے ہیں۔ سما کے پروگرام، ندیم ملک کے پروگرام میں عبدالحی دستی صاحب نے وہی باتیں کی کہ یہ واٹس ایپ پہ انسٹرکشنز آتی ہیں، ایف آئی آر بن کے آتی ہیں، اسی طرح جو مریم نواز نے بات کی تھی کہ جناب واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی بنی اور واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی سے سارے کام کروائے گئے۔ پروگرام میں آگے چل کے آپ کو وہ بھی بتائیں گے، لیکن ناظرین پروگرام میں کچھ اور باتیں بھی کریں گے اور کچھ ریاست کی باتیں بھی کریں گے، اور ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو جنرل باجوہ اس ملک میں کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایک لیگیسی وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اپنی، وہ لیگیسی کیا ہے؟ انتہائی اہم بات ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے یہ سبق سیکھا ہے، بطور ریاست سبق سیکھا ہے کہ جو اپیزمنٹ ہے، جو خوش کرنے کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ نہ وقتی فیصلے کر لو اور خوش کر دو اور ریاست گھٹنے ٹیک جائے، تو اس کی پاکستان کو بہت بھاری ماضی میں قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ 70,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، ہمارے ہزاروں جوان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، پولیس کے، ایف سی کے، افواج پاکستان کے، نیوی کے، ایئر فورس کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔ لیکن جب ریاست نے ایک فیصلہ کر لیا کہ نو مور اپیزمنٹ، تو اس کے بعد سے اسٹیٹ نے اپنی ریٹ سنبھالی۔ جنرل قمر باجوہ جب آئے تو انہوں نے بھی اپنی پالیسی آرٹیکولیشن کی، آپریشن رد الفساد کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا، اور آپریشن رد الفساد کا مقصد کیا ہے، اس کی اینڈ سٹیٹ کیا ہے جو جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ کس طرح کا پاکستان ہو۔ اس حوالے سے جنرل باجوہ نے ایک انتہائی اہم بات کی تھی اور اس میں بتایا تھا، کیا بتایا تھا، آئیے دیکھیں۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ میں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ آپ کے طرز عمل سے آپ کے وطن اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی آگ کی قیمت نہ صرف تمام پاکستان ادا کر رہا ہے، بلکہ ہمارے دشمن بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں واضح حکم ہے کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسی کا حق ہے، اور یہ حق ریاست کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ Monopoly of violence should be the prerogative of the state only۔ جی ناظرین، بڑا واضح پیغام جنرل باجوہ کا، اور اسی پہ عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر اس پہ ایفیکٹولی عمل درآمد ہو گیا تو پاکستان میں جو جنرل باجوہ کی لیگیسی ہے وہ اسی حوالے سے بنے گی، اور اس کو آرٹیکولیٹ کیا تھا کہ جو اینڈ سٹیٹ بنے گی اس کے بعد وہ کیا ہے کہ یہ معاملات کدھر جائیں گے، کس طرح کا پاکستان۔ تو جنرل آصف غفور صاحب نے ہمارے ساتھ ایک انٹرویو میں اس کا بتایا تھا کہ یہ اینڈ سٹیٹ کیا ہوگی، آئیے دیکھیں۔ کی تو رد الفساد کی اینڈ سٹیٹ یہی ہے کہ ایک ایسا نارمل ملک ہو جہاں پہ ریٹ آف دی سٹیٹ ہو، جہاں پہ رول آف لا ہو اور جہاں پہ رول آف کانسٹیٹیوشن ہو، اور اس کو چیف بھی اس پہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو پریروگیٹو آف یوز آف فورس ہے وہ اسٹیٹ کے پاس رہے۔ تو ایک ایسا پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں پریروگیٹو آف وائلنس جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس رہے۔ جی ناظرین، اور پھر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ باتیں کس حد تک پوری بھی ہوتی ہیں، اور آج تک جو بھی باتیں افواج پاکستان کے سربراہ نے کی ہیں یا ان کے ترجمان نے کی ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ اسی طرح کا پاکستان
بنے جس کو کہ جنرل باجوہ نے آرٹیکولیٹ کیا تھا، اور پاکستان کو جو انٹرنیشنلی بھی اس بریکٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ایک انڈیا نے باقاعدہ پرسیپشن کریٹ کی اور پاکستان میں کچھ ایسے گروہوں کو پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، اس سے ہماری جان چھوٹ گیا۔ بات کرتے ہیں ناظرین کچھ آج کے اہم موضوعات کی۔ یہ بات اس لیے بھی اہم تھی کہ اس سے ہماری ڈائریکشن کا باقاعدہ طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین میں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں، آج جو اہم بات ہوئی، بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں کیا بڑا اعلان کیا، آئیے دیکھیں۔ The Central Executive Committee has rejected the so-called show cause notice. All its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct and action of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، یہ کون سی سیاست تھی؟ اتنا عرصہ پی ڈی ایم اور بلاول صاحب نے جو آج اعلان کیا، اس کے بعد آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کتنی بڑی تھریٹ ہے پی ڈی ایم اب آپ کی جماعت کے لیے؟ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں وہ تو اب ایک دوسرے کے لیے تھریٹ ہیں اور بڑا کھل کے تھریٹ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے تو بلاول کا آج جو کہنا تھا کہ آپ نے سینٹ کے چیئرمین کے لیے یا لیڈر آف ہاؤس کے لیے، جو لیڈر آف اپوزیشن کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا، وہ شہید بی بی کے قاتلوں کا وکیل تھا۔ یہ ایک بڑا نظریاتی سٹانس لیا ہے بلاول صاحب نے اس چیز کے اوپر، اور میرا خیال ہے وہ اتنا نظریاتی بھی اور ایموشنل بھی یقیناً ان کے لیے ہوگا۔ نظریاتی اور ایموشنل ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو رویہ رکھا نون لیگ نے، اسپیشلی ان کی جو ان ایکسپیرینسڈ نیولی ایمرج لیڈرشپ تھی، موروثیت میں سے نکل کے جو آئی تھی، اس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ وہ اتحادیوں کو اس طرح سے ٹریٹ کر سکے جس طرح سے وہ ایکول پہ ٹریٹ کر سکتے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید جو پورے ملک کے اوپر ایک جماعت نے بنایا ہے اتحاد، وہ پنجاب کا ہی وہ کوئی حصہ ہے جہاں پہ تو ان کی پوری مطلق الانانیت ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ تمام چیز اب اس کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ اب تو میرا خیال ہے کہ آپس میں ہی کچھ طے کر لیں گے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، لیکن آپ نے کیونکہ سینٹ کا ذکر کیا، سینٹ میں تو مکمکا بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا نون لیگ نے، اور مکمکا کا الزام باقاعدہ طور پہ آپ بات پہ اور مسلم لیگ نواز پہ کیا لگایا، آئیے دیکھیں۔ کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی، جب سندھ میں پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ مکمکا کیا گیا، جب پنجاب میں پی ٹی آئی اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے۔ نو کانفیڈنس کا ہتھیار پنجاب اور وفاق میں یہ جمہوری ٹولز استعمال نہیں کیے گئے، جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے، جب خیبر پختونخوا میں کسی ایک جماعت نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے فیصلے کے برعکس اپنا ہی ایکسٹرا جنرل کینڈیڈیٹ لانچ کیا، تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے۔ جی بیرسٹر شہزاد اکبر، یہ تو آج کہانی بلاول صاحب نے کچھ اور ہی بیان کر دی ہے کھول کے۔ یہ تو ملے ہوئے آپ نون لیگ کے ساتھ ساری بیک گراؤنڈ ڈیلیں ہیں، پارٹنرز ان کرائم میں اللیجڈلی؟ دیکھیں، جو بلاول صاحب جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، پی ٹی آئی کی تو جو سامنے چیز تھی وہ یہی تھی، اور اس کے پیچھے پوری اس کی ایک داستان ہے کہ کس طرح سے ہم نے کوشش کی کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت کا کام ہوتا ہے، جس کے ثبوت پوری قوم نے دیکھے اور زیادہ تر آپ کے توسط دیکھے، اس چیز سے بچنے کے لیے اور پنجاب کے زمینی حقائق سامنے رکھتے ہوئے جب یہ ایک آفر آئی ہمارے اتحادی جماعت کی طرف سے آئی، اور یہ تھا کہ ہم ایز پر پارٹی پوزیشن سیٹس کر لیں اور وہ بلا مقابلہ کر لی جائے، تو ہم نے قبول کر لی۔ یہ تو ابھی بلاول تو میرے خیال ہے سرکولیشن سمری کا کہہ رہے تھے باہر جانے کی، یہ معاملہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ نہیں، وہ تو ان کی انفارمیشن تھوڑی سی غلط ہے، وہ بائی سرکولیشن نہیں تھی، وہ کابینہ کے اجلاس کے اندر اپروو ہوا تھا۔ 7 ارب روپے کا ان سے اس کے اوپر سیکیورٹی لینی تھی، شیورٹی لینی تھی، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک انڈرٹیکنگ کے اوپر اس کو ایکسچینج کر دیا تھا۔ تو وفاقی حکومت کا یا کابینہ کا جو فیصلہ تھا وہ کیبنٹ اجلاس کے اندر ہوا تھا، بڑی دیر تک اجلاس چلا تھا، سب لوگوں کی رائے لی گئی تھی، اس کے اوپر فار اینڈ اگینسٹ دونوں طرف لوگ موجود تھے،
اور جو حتمی فیصلہ تھا وہ اجازت دی گئی تھی ود شیورٹی آف ڈپازٹ آف تو منی. پتہ لگ گیا ہوگا رپورٹ جینون تھی ان کی بیماری کی یا جعلی رپورٹس تھیں اب کتبی تو لیٹر کی بات طرف؟ تو جو ہے وہ رپورٹوں سے ہٹ گئی تھی، جب وہ سیڑھیاں ہی چڑھے تھے میرا خیال ہے کافی بات چیزیں واضح ہو گئی تھی. اس پہ کوئی تحقیقات ہوئی کہ یہ رپورٹ لیکن جینون تھی یا تحقیقات تو جعلی اس وقت جو ہے وہ تو میرا خیال ہے آپ سام کی وہ لکیر ہی پیٹیں گے. بہرحال ہم نے برطانوی حکومت سے بھی درخواست کی ہے اور نواز شریف صاحب کو ایز پر ہز انڈرٹیکنگ جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دی ہے ان سے بھی کہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے جتنا اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرایا ہے برطانیہ میں جس کے تحت وہ گئے تھے اس کی ریکارڈ دے دیں اور اس کو ایکسیس بھی دے دیں، اور ان کو ہم نے ایک کنسنٹ فارم بھی دیا ہے جو وہ سائن کریں تاکہ حکومت پاکستان کا نمائندے ہماری ایمبیسی میں جو بھی ہوں گے وہ ان کے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ان کی صحت کا حوال پوچھ لیں، کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پابند تھے دینے کے. تو بقول بلاول صاحب کے جو ڈیل آپ کی حکومت نے کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ، تو اب میاں نواز شریف صاحب کا جو احتساب کا عمل ہے اس کو ہم بھول جائیں کیونکہ آپ نے بقول بلاول صاحب ڈیل کے تحت نون لیگ کے انہیں باہر جانے دیا. میرا نہیں خیال. وہ تو دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ دونوں جو سیاسی جماعتیں پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی دونوں جماعتوں کی باغیں ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں ہیں. تو ایک بچے نے تو خیر بچہ ان کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ بچے تو نہیں ہیں، خاتون تو کافی بڑی ہیں مجھ سے تو بڑی عمر میں، لیکن بچگانہ جو پن ہے ان کا اور اسپیشلی جو ان ایکسپیرینس ہیں سیاست کے اندر اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک بڑا اتحاد بننے جا رہا تھا اس کو تباہ کر دیا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں بلاول کو چلو تھوڑا میگنیٹیوڈ دکھانا چاہیے، تھوڑا سا اس کو کر دینا چاہیے. اتنا وہ ان کے اوپر تابڑ توڑ نون کے اوپر حملے جو ہیں ہمیں برا لگ رہا ہے. پتہ نہیں وہ نون لیگ والوں کو لگ نہیں لگ رہا، ہمیں بہت برا لگ رہا ہے. تو آپ کریڈٹ تو دیں گے بلاول صاحب کو جو کچھ انہوں نے اس سیاست میں ثابت کیا، اور بلکہ کریڈٹ تو آپ مریم نواز صاحبہ کو بھی دیں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو کچھ آج ہو رہا ہے ویژولائز کیا تھا، اور کن الفاظ میں بی بی نے یہ سارا کچھ ویژولائز کیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کس طرح کی خبریں دیکھ کے کیا کرتے ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں. رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے، اور آج یہ کہے گا آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. کل کو یہ دیکھے گا تالیاں بجائے گا کہ آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. جی برسر شہزاد اکبر صاحب، یہ تو انہوں نے کافی پہلے ویژولائز کر لیا تھا، آج یہی کچھ ہوا ہے. دیکھیں آج تو اس پہ مور ثبت ہوگی. لڑائیاں تو ان کے کافی دنوں سے چل رہی تھی کیونکہ ڈسٹرسٹ تو تھا، اور وہی بات میں دہراؤں گا کہ وہ نون لیگ کی ایک ایکسپیرینس کی قیادت تھی جس نے یہ ہی نہیں اخذ کیا کہ اگر وہ آپ پیپلز پارٹی کو اپنے اتحاد میں لا رہے ہیں تو مقصد اینڈ میں آپ نے ان کو دینا کیا ہے. اینڈ میں تو سندھ کی حکومت ہے، تو وہ پاگلیں کہ پی ڈی ایم کا کاز بہت بڑا ہے، اور مریم بی بی نے یہ بتایا بھی ہے کہ ناظرین بڑے کاز کے ساتھ پی ڈی ایم جا رہی ہے. کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. پی ڈی ایم اب ختم ہو گئی ہے، اتحاد ختم ہو گیا ہے. پی ڈی ایم بالکل ماشاءاللہ قائم ہے. پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ بہت کمیٹڈ ہیں. پی ڈی ایم کا وہ بہت بڑا کاز ہے. پاکستان کے عوام کے حق کے حکمرانی، پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی، عوام کو ریلیف دلانے کا کاز ہے. ہم سب اس پہ یونائٹڈ ہیں. پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں. جی ناظرین، یہ مریم بی بی نے کہا اور بلاول صاحب نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ہم اے این پی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی فیصلے لیں گے صلاح مشورہ کے ساتھ لیا جائیں گے. جہاں تک پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم میں نے بنایا ہے، پی ڈی ایم کی بنیاد میں نے رکھا ہے. اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ پی ڈی ایم نہیں ہوگا، پاکستان استیف و اتحاد ہوگا. جی برسر شہزاد اکبر صاحب، آپ نے یہ دونوں باتیں، بڑا کاز کیا ان کا؟ دیکھیں بڑا کاز تو نون لیگ کا تو پوری قوم جانتی ہے. وہ تو اپنے باپ کو بچانے سے بڑا کاز کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ تو بچا لیا. بلاول صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں نے مل کے ڈیل کر کے بھیجا. نہیں وہ تو جو مریم کے خواب میں چیزیں آ رہی ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں بچانا چاہتی ہیں. بچا کیسے لیا؟ وہ ایک ٹیمپریری مدت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بچا تو نہیں لیا، تا عمر نااہل ہو چکے ہیں، کنوکٹڈ ہیں اس وقت. عدالتوں کے فیصلے ریورس بھی ہوتے ہیں. نہیں ریورس تو ہائی جیکنگ کیس آپ کو یاد نہیں ہے، کنوکشن ہو کے ریورس ہوئی، کیس بھی ختم ہوا. تو ان کو کسی قطری کا یا کسی یمنی کا یا کسی اور کا سہارا لینا پڑے گا. اس دفعہ بھی تو وزیر اعظم کو فون آئے تھے گلف ممالک کے بادشاہوں کے. نہیں وہ وزیر اعظم کا فرق ہے نا. لیکن چلے تو گئے، اینڈ سٹیٹ تو ایک اچیو ہوگی. نہیں دیکھیں جو جس طریقے سے گئے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اس سے بھی انہی کی بات
کی کلی کھلتی ہے کہ جیسے بڑا کہتے تھے کہ جی ہم کبھی نہیں جائیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے، اور زرداری صاحب نے بھی تو ان کو یہی یاد دلایا کہ آپ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں اس ملک میں، جو بڑی کاز ہے پی ڈی ایم کی، اس کے لیے آئیں آگے لیڈ کریں، تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے اس کے اوپر وہ بھاگ گئے۔ اصل تو کاز یہی بنی کہ بیسیکلی جو ابو بچاؤ مہم تھی، اس ابو بچاؤ مہم کے اندر ان کا مین مقصد یہی تھا کہ ان کو کسی طریقے سے کلین سلیٹ مل جائے۔ اصل پی ڈی ایم کا تو مقصد یہی ہے، تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر دیکھیے تو وہ ان کا تو مقصد یہی، ہر کسی کا تقریباً اپنے اپنے ابو کو بچانا ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی بھی اس وقت جو پینگے ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ کسی طریقے سے ساروں کا ایک ہی کاز ہے، بلکہ الفاظ بھی ایک ہیں۔ آپ کی حکومت کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ کوئی لابنگ فرم، کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنانے کے لیے فرم وغیرہ مسلم لیگ نواز نے کوئی ہائر کی ہو؟ دیکھیں لابنگ تو انہوں نے خیر پیپلز پارٹی سے سیکھی ہے، پاکستان سے باہر بیرون ملک جو لابنگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کوشاں بھی رہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے سارے گرینڈ ڈیزائن کے اندر بہت بڑی ہرڈل ہے، اس ہرڈل کا نام ہے عمران خان۔ وہ اصل میں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے کہ وہ چونکہ کسی لابی کے آگے کسی طریقے سے بھی مجبور نہیں ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے مجبور نہیں ہوں کہ میری لنڈن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، امریکہ میں کوئی ایسٹس نہیں ہیں، میرا ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہے جو مجھے مجبور کرے کہ میں سوائے پاکستان کے انٹرسٹ کے اور پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ کے کسی اور طرف دیکھوں۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کی تمام لابنگ ایفرٹ کے سامنے نا سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی ہے۔ لیکن ایک اور بھی ناظرین چیز ہو رہی ہے جس کا ابھی تک حکومت ایفیکٹیولی شاید مقابلہ نہیں کر سکی، اور آج میری ایک فارمر انفارمیشن سیکرٹری صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی، اور میں نے ان کے سامنے باقاعدہ یہ سوال رکھا کہ جناب یہ کام کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ کوئی بھی آپ سینٹنس ہو، ورڈ ہو، اس کو اتنی دفعہ آپ ہیمر کرتے ہیں کہ گلی محلے میں ہر شخص اس حوالے سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کہ اتنا، میں اس کا اردو ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ اتنا گند پھینکو کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں سے سٹک کر ہی جائے گا، لگ ہی جائے گا۔ تو جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی مختلف جماعتوں کی جو اسٹریٹجی ہے، اس میں چند کی ورڈز ہمیں باقاعدہ طور پہ نظر آئے، اور ان کا استعمال اتنی باقاعدگی کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک نیریٹو شیپ کیا اس حوالے سے، اور اس نیریٹو شیپنگ کی اگر ہم کمپیریزن دیکھیں تو جب نواز شریف صاحب لنڈن میں جنرل مشرف کے دور میں تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ابراڈ تھیں، اس وقت بھی باقاعدہ طور پہ کچھ انٹرنیشنل رابطے تھے، لابنگ فرمز وغیرہ تھی، تو نواز شریف صاحب جب بھی لنڈن بیٹھتے ہیں تو اس وقت کچھ فرمز وغیرہ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کے آفیشیل ریکارڈز میں یہ چیز موجود ہے کہ 2 نامور انٹرنیشنل کمیونیکیشن، پبلک ریلیشن اور لابنگ فرمز کے ارکان نے پاکستان کا دورہ کیا، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور باقاعدہ طور پہ کمیونیکیشن میڈیا اسٹریٹجی بھی بنی، اور ویسے بھی مسلم لیگ نواز اس حوالے سے بھی کافی زیادہ خوش نصیب کہہ لیں یا بد نصیب ہے کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، کالم نگار کہتے ہیں، وہ نون لیگ کے مشاورت بھی کرتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، جن میں کہ کچھ صحافی ہوتے سرکاری عہدے بھی لیتے ہیں، ان کو نوازا بھی جاتا ہے، مختلف طریقوں سے نوازا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے مراد سعید صاحب فیڈرل منسٹر فار کمیونیکیشن نے پارلیمان کے فلور پہ ایک بات کی تھی، اور جو بات کی تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس کی آپ کو میں مثال دے کے واضح کروں گا کہ کیا واقعی ہی ایسا ہو رہا ہے۔ کیا کہا تھا مراد سعید صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ستمبر میں لندن میں ہمارے سابق نااہل وزیر اعظم کی کس سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایک لابنگ فرم کے ہیڈ کو بلایا جاتا ہے۔ اس لابنگ فرم کو جب ٹاسک دیا جاتا ہے اور ہائر کرتے ہیں تو میں تھوڑا پیچھے پڑ گیا کہ ذرا دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ دنیا تک پہنچا رہے ہو، جس طرح کی پچھلے دور میں ایک لابنگ فرم ہائر ہوا تھا اور پاکستان ماہوار ان کو 7,50,000 پاؤنڈز پے کرتے تھے۔ جی، ہر مہینے 7,50,000 پاؤنڈ اس لابنگ فرم کو پے کرتے تھے، لیکن قومی مفاد اس حکومت کے بھی آڑے آ گیا، اور پچھلے تقریباً 2.5 سال میں، بلکہ جب سے یہ سٹیٹمنٹ دی مراد سعید صاحب نے 3.25 سال بعد بھی 2.5 سال حکومت میں ہونے کے باوجود یہ حکومت نہیں بتا سکی کہ جناب یہ لابنگ فرم کون سی تھی جس کو 7.5 لاکھ پاؤنڈ ہر مہینے دیے جاتے تھے۔ دیے تو جاتے تھے، جس ڈپارٹمنٹ سے دیے جاتے تھے وہ بھی حکومت کو پتہ لگ گیا، کابینہ میں اس کی ڈسکشن بھی ہوئی، اور پھر قومی مفاد کا سہارا لیتے ہوئے
کہا کہ جناب اس فائل کو دبا دیا جائے، چلیں اپنے ہی اداروں کی کچھ کی بدنامی اچھی نہیں ہے، ان کا نام آنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ انشور نہیں کیا گیا کہ آئندہ ایسے کام کسی حکومت میں نہ ہو۔ چلیں وہ تو چیز ہے، لیکن اب میں آپ کو ناظرین وہ چیزیں سناتا ہوں، اور آپ نے طوطے کا ذکر اس میں کہیں نہیں کرنا، کیونکہ یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے۔ اس کو کمیونیکیشن اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس حکومت کے بننے کے ساتھ ہی جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ استعمال ہوا، اور آج آپ سب بیٹھ کے یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور وہی جیسے ایک سابق انفارمیشن سیکرٹری صاحب نے کہا تھا میرا نام نہیں لینا ہے، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہے، میں نام بھی لے دیتا کہ جناب اتنا گن پھینکو کہ کچھ نہ کچھ تو لگ ہی جائے گا، اور کیپ ہیمرنگ، بار بار اس کا ذکر کرو اور لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا۔ تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، الفاظ سلیکٹڈ، نالائق، نااہل، ناکام، یہی ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی حکومت کو، وزیر اعظم کو؟ میرا خیال ہے کہ جتنے ان الفاظ کی ریپیٹیشن ہوئی ہے اور جو اب ان کا وہ اس وقت سارا شرازہ بکھر گیا ہے، تو اس سے تو صرف یہی ان کی ڈیسپریشن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت کو یہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ لابنگ فرم وغیرہ ہائر ہوئی ہے، کچھ ریکارڈ ملا آپ کو؟ مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، یہ تو فارن افیئرز والے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا ریکارڈ تو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن جو یہ چیز ہے کہ ایک لفظ کو یا برانڈنگ، یہ ہوتی ہے بیسیکلی نیگیٹو برانڈنگ۔ آپ نیگیٹو برانڈنگ کر کے کسی کو اس چیز کو اتنا دہرائیں کہ وہ چیز ایسے لگنا شروع ہو جائے جیسے وہ زبان زد عام ہو جائے، تو یہ تو بڑا پرانا ان کا ٹرک ہے۔ لیکن اس لیے یہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ یہ ریالٹی پہ بیس نہیں تھا، یہ پروپیگنڈا تھا، تو اس لیے کوئی خاص کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور ابھی اگر آپ صحیح معنوں میں جاننا چاہیں کہ نالائق، تو یہ دو جو لیڈر ہیں یہ نالائق نکلے، نکمے بھی نکلے، نااہل بھی نکلے، کہ حکومت کرنا تو مشکل کام ہے، اپوزیشن تو بڑا آسان سا کام ہے، آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے۔ آپ سے 4 مہینے اپوزیشن نہیں ہو سکی، آپ بالکل تتر بتر ہو گئے، تو اصل تو نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ تو ہیں ہی ہیں۔ مریم کیوں لیڈر ہیں کہ پاپا لیڈر تھے؟ زرداری کیوں لیڈر ہیں کہ ماما لیڈر تھی؟ تو جو 7.5 لاکھ پاؤنڈ ہر مہینے جس لابنگ فرم کو دیے جا رہے تھے، اس کا نام تو پتہ لگ گیا ہوگا۔ لیکن ان کی روزی روٹی بھی کہیں سے آنی ہوتی ہے نا، ادھر سے لوٹ کا مار ہے، وہ ادھر پہنچا دیتے ہیں، تو بس۔ رائٹ ناظرین، یہاں پہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو شوگر ڈیڈیز کہہ رہا ہوں، شوگر مافیا جس کو کہتے ہیں، شوگر کارٹل جس کو کہتے ہیں، جس کو شوگر سٹا مافیا کہتے ہیں، اور مختلف بڑے شوگر مالکان ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، طریقہ بزنس کیا ہے، بزنس یہ کرتے کیسے، اور کیا شریف خاندان کے اور جہانگیر ترین کے بزنس میں کوئی سملیرٹیز بھی ہیں؟ سڈنلی مسلم لیگ نواز جو جہانگیر ترین صاحب کو، اور ہو سکتا ہے کہ غلط کہتے ہوں، چینی چور کے لقب سے نوازتے، تو اتنی ہمدردی کیوں ہوگی؟ کیا حدیبیہ شوگر مل اور جہانگیر ترین کی شوگر ملوں میں کوئی مماثلت ہے؟ کیا ان کے کیش بوائے ایک جیسے ہیں؟ کیا پیسہ جس طرح سے گیا اور پراپرٹیز جس طرح سے خریدی گئیں وہ طریقہ ایک طرح کا ہے؟ اور کیا بیانات دیے گئے ایف آئی اے کو؟ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف، آئی ایم جہانگیر ترین، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میرا نام جہانگیر ترین ہے، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک پرفیکٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، آج جب جہانگیر خان ترین صاحب کی میں میڈیا پہ باتیں سن رہا تھا تو مجھے وقت یاد آیا کہ جناب جے آئی ٹی کے سامنے پورا شریف خاندان پیش ہوتا تھا اور ان کی بھی باتیں بالکل اسی طرح کی ہوتی تھیں۔ آج جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا کہ جی فون پہ آرڈر آتے ہیں، ان کے حامی ایک ایڈوائزر چیف منسٹر نے ایک پروگرام میں کہا جی واٹس ایپ کے اوپر ڈائریکشنز آتی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے اس حوالے سے آج کیا بات کی کہ فون پہ آرڈر آتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں انصاف چاہیے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ بالکل فیئر ہونی چاہیے، ایسے لوگ آنے چاہیے، نئی ٹیم تشکیل دیں، پھر سے اس کو دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقت بہت ہے آپ کے پاس، مگر جن لوگوں کو ٹیلی فون کال پہ آرڈرز کے کام نہ کیا جائے۔ یہ ایف آئی آر جو ہیں یہ اسلام آباد میں بنی، ایک یو ایس بی پہ یہ یہاں آئیں اور یہاں تفتیشوں نے ان کی دستخط کر کے کچھ جمع کرا دی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بالکل جائز، فیئر، آبجیکٹو طریقے سے یہ انویسٹیگیشن کو ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، اور مریم بی بی نے جے آئی ٹی کے حوالے سے ابھی بھی کہا، اور اس وقت تو ایک سیریز آف بیانات تھی، حال ہی میں براڈ شیٹ کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے، واٹس ایپ کا کیا ذکر کیا، جے آئی ٹی کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی اور انہوں نے ڈفرنٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے ممبرز لینے تھے جے آئی ٹی کے، تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے، جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے، جن کو وہ
समझते थे कि वो उनके मनपसंद फैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन्होंने ذاتی طور पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। एक जैसे अल्फाज, एक जैसे इल्ज़ामात, एक जैसा तरीक़ा वारदात, और ये सारी ज़िन्नियाँ वगैरह आप और आज़म खान साहब लिखते हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र में आप दोनों का नाम भी लिया कि आप लोग ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं। नून लीग भी पहले यही कहती रही है, वो इतना बाकी हुकूमती काम तो नहीं करते होंगे आप लोग, यही काम है। ये बड़ी हैरत की बात है कि असल में मसला पता ये है अरशद के सबसे जो अनफॉर्चुनेट कह लें इस मुल्क में वो एहतसाब का काम है। आप किसी से सवाल करेंगे उसको सबसे पहले अपने आप को विक्टिमाइज होता हुआ नज़र आएगा। अब ये चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम तो सुन नहीं रहा, 3 साल होने को आ गए हैं। आपको याद होगा कि जब फेक अकाउंट की JIT रिपोर्ट आई थी तो इसी तरह की बातें की गई थी कि जी ये तो FIA की लिखाई नहीं है, ये तो किसी और ने लिखा है। फिर आप अगर इससे पीछे चले जाएं तो पानामा वाली भी जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर भी यही इस तरह के इल्ज़ामात थे। उस वक्त तो शहजाद अकबर नहीं था ना आज़म खान था। आप आगे अगर फास्ट फॉरवर्ड करते आ जाइए तो राना सनाउल्लाह कहते थे जी कि शहजाद साहब बैठ के नैब की ज़मीनियाँ लिखते हैं। फिर अब ये आ गया जी कि USB का, अब ये भी मतलब देखना USB के ऊपर वो इस्लामाबाद से चली है, डेवो अड्डे पे बैठी होगी, फिर उधर गई है। भाई अगर आप व्हाट्सएप का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो भी तो व्हाट्सएप पे जा सकती है। सो देयर इज़ नो सेंस। देखें बात सबसे बड़ी ये है, आपके जो किसी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं मरियम बीबी वगैरह की बात कर लेता हूँ, सलमान शहबाज की बात कर लेता हूँ, आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं आप अदालत के सामने उठाते हैं। आप सबसे पहले अगर लेट्स सपोज आपके ऊपर FIR गलत हो गई है, इमीडिएटली आप क्वैशमेंट ऑफ FIR के लिए जाते हैं कि जी ये विदाउट एनी लीगल बेसिस किसी शवाहिद के बगैर है, अदालत सुन के क्वैश कर देती है। लेकिन ये चीज़ कहना कि जी इसके पीछे एक सस्पेंस डालना, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं बारहा नई टीम बनाएंगे या ये 22 टीम है और जो भी मुल्ज़िम होगा उसके डिमांड पर टीम में बनेगी। देखें इस तरह तो देखें फिर ये तो अपने है ना, इनकी बात का तो थोड़ा वजन ज़्यादा होगा। बात ये है कि ये कोई एक, मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि ये एक FIR नहीं है। ये इस वक्त 3 FIRs JDW के मामलात के ऊपर हैं लाहौर जोन के पास। एक FIR शहबाज शरीफ के सलमान शहबाज के ऊपर है। 10 FIRs हैं जिसमें तकरीबन 25 के करीब 26 के करीब और शुगर मिलों के मामलात हैं। तो क्या फिर ये होगा कि हर मिल के मालिक के मर्ज़ी के मुताबिक एक JIT बनाई जाएगी या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाई जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता। देखिए आपको उसका प्रोडक्ट देखना है। मैं इस पर तफसील से अगले सेगमेंट में थोड़ी बात करूंगा। नाज़रीन, एक तो फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, जो जहांगीर तरीन साहब ने बात की थी USB वाली वो 10 तारीख को की थी, और उन्होंने जो बयान FIA को दिया उसमें पहले अल्फाज वो शुरू यहाँ से होता है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना तारुफ कराने दें, मेरा नाम जहांगीर तरीन है। और फिर इसमें बताते हैं कि मैंने 1000 एकड़ के फॉर्म से इसको 30,000 एकड़ तक अपने फॉर्म को लेके गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहबाज शरीफ के दौर में ये डिफेक्टो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, यानी कि सरे आईना कोई और है और पसे आईना जहांगीर तरीन साहब थे। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना जहांगीर तरीन है, ये इसमें खुद इन्होंने लिखा हुआ है। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। आई वर्क क्लोजली एज डिफेक्टो एग्रीकल्चर मिनिस्टर विद मियां शहबाज शरीफ द देन CM पंजाब एंड राना नसीम द देन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब। तो शहबाज शरीफ साहब के इनके घर में स्विमिंग करने भी जाते हैं, सुना है स्विमिंग पूल इनका काफ़ी अच्छा था घर पे। मैं तो दोनों बातें आज पहली दफ़ा आपसे सुन रहा हूँ। मेरे लिए ये न्यूज़ है कि ये डिफेक्टो थे शहबाज शरीफ के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सर ये मेरा बयान नहीं है, जहांगीर तरीन साहब का बयान है। होगा, आपकी एक्सेस ज़्यादा है, मेरे पास तो ये बयान नहीं है। बात ये है कि हमारे दौर में भी इनकी चूँकि एक पूरी बैकग्राउंड है और बड़े सक्सेसफुल ये एग्रीकल्चरलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इस वजह से हम भी इनसे बहुत ज़्यादा सलाह मशवरे लेते थे। शुरू में 1-2 साल तरीन साहब जो हैं वो ज़राअत से मुतल्लिक़ा जितनी चीज़ें थी उसमें इनकी मुशावरत शामिल थी, चाहे वो पंजाब हो डिफेक्टो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके दौर में भी थे और सुने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी इन्हीं के कहने पर चलते थे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जिसमें कि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स, इसमें क्या मुमासलत है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दिखाते हैं ख़ुसूसी रिपोर्ट में कि कितनी हैरानकुन मुमासलत है शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल के तरीक़ा काम करने के, मैं वारदात कहूँ या ना कहूँ, और जहांगीर तरीन के शुगर मिल्स में। आइए देख। जी नाज़रीन, अब यही सवाल है कि पाकिस्तान में डीलें कब ख़त्म होगी, और वाकई
کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس کا ہم باقاعدہ طور پہ ایک منطقی انجام ہوتا ہوا کب دیکھیں گے، اور جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں، جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، جو اربوں روپے کے کاروبار اس میں ڈیل کرتے ہیں، ان کا احتساب ہوگا، اور irregularities آئیڈینٹیفائی بھی جن کی ہو چکی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles une reise nach Disney World zus parents